نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا۔ یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان ہوا تھا اس مثال میں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے، جو بھی مذہبی روایت موجود ہے وہ سب توحید کے حق میں ہے۔ مزید انبیاء کا بھی ذکر آ رہا ہے، لیکن بیچ میں پھر کفار کو ایڈریس کر کے ان کا ایک اعتراض نقل کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم ہماری ان دو بڑی بستیوں کے کسی لیڈر پر، کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ دو بڑی بستیاں، ایک مکہ اور دوسری طائف۔ طائف انہی لوگوں کا سرمائی دارالخلافہ کہہ لیجیے آپ۔ مکہ سے غالباً 80 کلومیٹر دور ہے، لیکن پہاڑی علاقہ ہے یہ، تو گرمیوں میں بھی موسم یہاں ٹھنڈا رہتا ہے، تو سارے بڑے سرداروں کے یہاں پہ بھی تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں، یہیں پہ گرمیوں میں وہ آ جایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر وہی نازل ہونی ہوتی تو کسی بڑے آدمی پہ نازل ہوتی تاکہ اس کی بات بھی معتبر ہوتی۔ تو اس کا اب جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت ہے، یہ مال تو وہ ابھی آگے آ رہا ہے، کسی اور اصول پہ دیتا ہے، لیکن اپنی رحمت وہ دوسرے اصول پہ دیتا ہے۔ وہ تو یہ اس کو دیکھ کے دیتا ہے کہ کون ہے جو اس کو لینے کے واقعتاً قابل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، آپ کے کردار کے، آپ کے اخلاق کے تو دشمن بھی گواہ تھے، تو آپ واقعتاً اس قابل تھے کہ آپ کو نبی بنایا جاتا، رسول بنایا جاتا، تو بلا شبہ آپ ہی اس رحمت کے مستحق تھے۔ لیکن یہ لوگ ظاہر ہے اس کی سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ ان کا معیار تو یہ تھا بڑے آدمی کا معیار کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے تو تمہاری معیشت ہم نے تمہارے درمیان خود تقسیم کی ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور ایک دوسرے پہ تمہارے درجات بلند کیے ہیں، یعنی مال و دولت کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اور اس طرح لوگوں کے اندر کچھ طبقات بھی وجود میں آ گئے۔ اور یہ سب ہم نے اس لیے کیا کہ تم ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو سکو۔ یعنی دنیا کا کارخانہ چل ہی نہیں سکتا اگر یہ معاشی فرق نہ پایا جائے۔ اگر سبھی لوگ امیر ہوں تو مجھے بتائیے کہ دکانوں میں کام کرنے کے لیے، فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے، دفتروں میں کام کرنے کے لیے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کوئی پیسے والا آدمی یہ کام تو کرے گا نہیں۔ پھر یہ جو موچی ہوتے ہیں، درزی ہیں، ایسے پیشے ہیں جس میں بہت زیادہ شاید معاشی ریٹرن نہ ہو، کوئی بھی اسے اختیار نہیں کرے گا۔ تو یہ معاشی تفریق رکھی ہی اسی لیے ہے کہ سوسائٹی کا نظم وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ تو آزما رہے ہیں، آزمانے کے لیے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے پورا، تو اس سسٹم میں یہ انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو امیر بنایا، کچھ کو غریب بنایا۔ بعض آپ دیکھ لیجیے احمقوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، اور بعض بڑے باصلاحیت لوگ جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت دیتے ہیں، اس کا صلاحیت سے کوئی بالعموم بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک رحمت کا تعلق ہے تو وہ چیز ہے جس کی طرف بندوں کو لپکنا چاہیے، اور وہ میرٹ پہ ملتی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی پیسے کو۔ اس کے بعد جو اب قرآن کریم کی آیت آ رہی ہے وہ تو واقعہ ہے کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اس کو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دل و دماغ پہ نقش کر لینا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ خیال نہ ہوتا، اگر بات یہ نہ ہوتی کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، ایک ہی ملت پہ یعنی ملت کفر پہ جمع ہو جائیں گے، میرا انکار کر دیں گے، تو جانتے ہو میں کیا کر دیتا؟ میں یہ کرتا کہ جن لوگوں نے خدائے رحمان کا انکار کیا ہے ان کے گھروں میں جو چھتیں ہیں ان کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا، ان کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کی سیڑھیاں جن سے وہ چڑھتے ہیں
ان کو بھی سونے چاندی کا بناتا، ان کے گھروں کے دروازے کو، ان کے بستروں اور تختوں کو جن پہ وہ بیٹھتے ہیں سب کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا۔ اور اس سب کے بعد بھی یعنی گھر تمہارے ایسے ہوتے، تمہارے پاس اتنی معیشت، اتنی فراوانی ہوتی کہ سونے چاندی کی ہر چیز ہوتی، تب بھی یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آخرت جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ اس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ دنیا جتنی بھی شاندار ہو جائے وہ اس دنیا کے مقابلے میں جو آنے والی ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں کیا ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے، انہوں نے رحمان کے ذکر سے اعراض کیا ہے تو ہم نے ان کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیا۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت اور ذکر سے بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک اصول بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک شیطان سے مراد عام طور پر شریر جن ہوتے ہیں، اور قرآن نے بیان کیا انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت ہی خراب کر دیتے ہیں پھر، اور وہ لوگ کبھی بھی یہ توفیق نہیں پاتے کہ نیکی کی طرف آئے، یہ ان کا ضابطہ ہے۔ پھر بات اسی سلسلہ کلام پہ آ گئی کہ رسولوں کی جو ٹریڈیشن تھی، ابراہیم بھی توحید پہ کھڑے تھے، یہی موسیٰ لے کے آئے، ان کا بھی انکار ہوا، وہی مذاق اڑایا گیا، جادوگر کہا گیا، مطالبے کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور سب کو غرق کر دیا۔ اور یہی معاملہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوا، وہ آئے، ان کی دعوت بھی وہی تھی کہ اللہ ہی ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ استدلال وہی ہے کہ توحید ہی وہ ٹریڈیشن ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے، باقی اس سے انحرافات ہیں جو وجود میں آئے ہیں۔ سورت اب ختم ہو رہی ہے، اس میں انہیں کچھ تنبیہ کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پہ اچانک آ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہو؟ وہ جب آئے گی تو کیا ہوگا، وہ اس کا وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اس روز قریبی دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ اس روز کی صفت ہے، یعنی دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں دشمن ہوں گے؟ وہ جو ہے نا، میں نے عرض کیا صحبت بری مسلط ہو جاتی ہے، تو قیامت کے دن ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں پکڑا گیا، تمہاری وجہ سے میں پکڑا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے پروردگار میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، یہ میرا دوست تھا، اس کی وجہ سے میں بری صحبت میں پڑا اور نیکیوں سے دور رہا، آپ اس کو بھی پھینکیے۔ نتیجہ یہ نکلے گا دونوں ہی جائیں گے، سوائے متقیوں کی دوستی بھی تقوی کے لیے ہوتی ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندو، تم پہ آج کوئی خوف نہیں، نہ کوئی غم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو اطاعت گزار تھے۔ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، آج تمہیں خوش کیا جائے گا۔ خوش کیسے کیا جائے گا؟ ان پر گردش کر رہی ہوں گی وہ رکابیاں، وہ تشتریاں جو سونے کی ہوں گی اور سونے کے ہی گلاس ہوں گے، اور جس چیز کا ان کا دل چاہے اور جس چیز سے ان کی آنکھیں لذت پائیں وہ سب ان کو دے دی جائے گی، اور وہ وہاں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مالک بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے صلے میں۔ اس میں بہت سارے میوے ہوں گے، اسے اطمینان سے وہ کھا رہے ہوں گے، اور جو مجرم ہوں گے وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے ہمیشہ کے لیے، ان پہ سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور اس میں وہ انتہائی مایوس ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے بنے۔ اور یہ اب جو جملہ ہے یہ وہ بیان کر رہا ہے کہ کیا ان کی بے کسی ہوگی۔ جنت کا جس طرح داروغہ ہے ایک رضوان ان کا نام آتا ہے، جہنم کے داروغہ کا نام قرآن نے خود بیان کر دیا، مالک ہے۔ تو وہ ان مالک کو پکار کے کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے، یعنی ہمیں وہ سب سے بڑی اس کی جو اس وقت نعمت ان کے لیے ہوگی وہ موت ہوگی۔ اسے قرآن نے بیان کیا نا کہ موت ہر جگہ سے وہاں آ رہی ہوگی مگر وہ مر کے نہیں دیں گے۔ تو جس شخص کے لیے سب سے بڑی نعمت موت بن جائے، آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کی بے کسی اور بے بسی کا کیا کہنا۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وقت کے فرعون ہیں، ظالم متکبر۔ عام لوگ نہیں آئیں گے اس جگہ پہ، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو ظالم ہیں، جو وہ متکبر ہیں،
جو لوگوں کی جان مال آبرو کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، یہ سب لوگ اس انجام کو پہنچیں گے۔ مالک جواب میں کہیں گے کہ تمہیں اب نہیں رہنا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہلواتے ہیں حضور سے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر دیکھو رحمان کی کوئی اولاد ہوتی نا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ یہ استدلال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ میرا کوئی تعصب نہیں ہے۔ بندہ مومن کا دیکھیے کوئی تعصب نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم جس جگہ پیدا ہوگا وہی ہمارا تعصب ہے۔ ہم دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، جہاں پیدا ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس حق آخری یہیں پہ ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں اس دنیا میں فکر کا امتحان بھی ہو رہا ہے، عقیدے کا بھی ہو رہا ہے، صرف عمل کا ہی نہیں ہو رہا، عقیدے کا بھی ہو رہا ہے۔ تو آدمی کو کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا پیچھے جو بات گزری تھی وہ یہ کہی گئی تھی کہ تورات سے اور قرآن سے بہتر کوئی ہدایت ہے تو لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا۔ حضور سے سورہ قصص میں یہ کہلوایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے بندوں کو دیکھنے کا چاہتے ہیں، بالکل عقلی جگہ پہ، ریشنل انداز میں، ایمانداری کے ساتھ۔ ان کا تعصب سوائے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ تعصب اتنا بڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد بھی ہے تو سب سے بڑھ کر میں اس کی عبادت کروں گا۔ لیکن ہو تو صحیح، ثابت تو کرو کہ ہے، وہ تو پاک ہے، رب ہے آسمانوں کا زمینوں کا، رب العرش العظیم ہے اور بلند ہے، وہ ان چیزوں سے یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس آیت میں اصل میسج یہی ہے کہ بندہ مومن تعصب سے پاک ہوتا ہے۔ تعصب کی بنیاد پہ وہ چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہی دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے، اور حق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور اس کے رسول لے کے آئے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان سے درگزر کرو، ان کو نظر انداز کرو، ان سے کہو کہ سلام، اور بہت جلد اب یہ جان لیں گے۔ یہ جو کہ آخری صورتوں میں سے ہجرت سے قبل یہ چھٹا جوڑا ہے، اس کا موضوع بھی کم و بیش وہی ہے۔ اس کی تمہید میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، سب کی تمہید ان کی ایک ہی ہے آلموسٹ۔ اس صفات عالیہ کا یہ تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ قرآن نازل کرے۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک انتہائی مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم تنبیہ کرنے والے تھے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ہر پر حکمت معاملے کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا بلکہ تدبیر امور کے سارے معاملات، زندگی موت کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص اپنے حکم سے۔ اللہ کا ایک خصوصی حکم ہوتا ہے جو اتر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ ایک رسول تھا جو نازل جب سے بھیجا جانا تھا، لیکن یہ رب کی رحمت کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ یہ شب قدر ہے، اس سے مراد عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو 15 شعبان سمجھی جاتی ہے، اول تو وہ روایاتی ضعیف ہے، لیکن قرآن خود بھی واضح ہے کہ جس رات میں تدبیر امور ہوتی ہے، تقسیم امور ہوتی ہے، وہ وہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن ہم سب جانتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر سورہ بقرہ کی آیت کے مطابق رمضان میں ہے۔ تو بالکل واضح یہ بات کہ جس رات قرآن نازل ہوا اسی رات دیگر معاملات بھی طے ہوتے ہیں۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ شک میں پڑے میں کھیلے جا رہے ہیں، کھلنڈڑا پن، سنجیدگی آئی نہیں رہی۔ تو ٹھیک ہے، انتظار کرو، جب آسمان کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ آئے گا۔ یہ تعبیر ہے عذاب الہی کی۔ پچھلی قوموں پہ جب عذاب پاتا تھا تو یہی صورتحال تھی۔ پھر فرمایا کہ ان سے پہلے بھی ہم آزما چکے ہیں۔ قوم فرعون کو ان کے پاس ایک بڑی عزت والا رسول آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام، نہیں مانے، مار دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پہ تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ کتنے ہی باغات تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی چشمے تھے، کتنی ہی کھیتیاں تھیں، کتنے ہی خوبصورت محلات تھے، گھر تھے ان کے، کتنے ہی عیش و عشرت کے سامان تھے جن میں وہ مگن تھے، سب یہیں رہ گئے۔ اور ہم نے دوسروں کو ان کا وارث بنا دیا، اور اس کے بعد ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، نہ انہیں مہلت ملی۔ تو یہ صرف فرعون کی کہانی نہیں ہے، اصل میں ہر انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے
اپنی گاڑیاں، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے جائیداد، بنگلے سب آدمی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اصل چیز یاد رکھنے کی یہ کہ انسان آخرت کی زندگی کی تیاری کرے۔ میں پچھلے دنوں شاید رمضان سے قبل ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا اپنے خاندان میں لوگوں کو اکٹھا کر کے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے طویل فاصلہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ کائناتی حقائق انہیں بتا چکا تھا کہ کائنات اتنی بڑی ہے، تو انہوں نے بھی جواب یہی دیا کہ جی جتنا فاصلہ فلاں فلاں جگہ کا ہے یا کائنات کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں، دنیا کا سب سے طویل فاصلہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے 1.5 فٹ کا فاصلہ کیسے ہوگا؟ یہ سر سے لے کر تک کا فاصلہ جو ہے نا کم و بیش 1.5 فٹ کا ہے۔ آدمی کانوں سے سن لیتا ہے، بات دماغ میں اتر بھی جاتی ہے، دماغ سے دل میں نہیں آتی، اس کو طے کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن یہ 1.5 فٹ کا فاصلہ طے نہیں ہوتا۔ 1.5 فٹ کا فاصلہ کیا ہے کہ جب آدمی یقین کر لے کہ مجھے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے اور کچھ بھی لے کے نہیں جاؤں گا، میں سب نہیں رہ جائے گا، تو جو کرنا ہے، جو بچانا ہے آخرت کے لیے بچا لو۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 1.5 فٹ کا فاصلہ طے نہیں ہوا، اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ چھوٹا سا فاصلہ طے کر لیں، موت سے پہلے طے کر لیں، اس لیے کہ یہ فاصلہ اگر طے نہیں ہوا تو پھر آدمی کے ساتھ بڑے سخت معاملات ہوں گے۔ یہ آخرت کی دلیل ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین کو بیکار نہیں بنایا، اور ہم نے انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ اس کا یہ مشکل ترین غالباً آرگومنٹ ہے قرآن کریم کی، جسے سمجھنا، اس لیے میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف دنیا بنائی ہے بالکل پرفیکٹ، یہ ویسی ہی ہے جیسے اسے ہونا چاہیے۔ اس کی بہت سی مثالیں دے کے میں سمجھا چکا ہوں۔ زمین کا سورج سے ڈسٹینس، زمین کی موومنٹ، آپ پڑھتے چلے جائیں، سائنس آپ کو بتائے گی کہ دنیا ویسی ہی ہے جیسی اسے ہونا چاہیے۔ سینٹی میٹرز کے حساب سے، سیکنڈ کے حساب سے دنیا پابندی کر رہی ہے، یعنی یہ کائنات۔ واحد ایکسیپشن اس میں انسان ہے۔ اتنا فساد، اتنا ظلم، اتنی خرابی ہے، تو ایک بندہ مومن جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اگر خالق وہی ہے جس نے وہ دنیا بنائی ہے، اور انسانوں کی دنیا کا خالق بھی یہی ہے، ایک ہی ہستی ہے، تو پھر وہ انسانوں کی دنیا کو ایسا چھوڑے گا نہیں، کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔ وہ لازمی ہے کہ ظالموں کو ظلم کا بدلہ دے گا، اور اچھے بندوں کو، وفادار کو وفاداری کا بدلہ دے گا۔ اس کی بادشاہی میں سورج 1 سینٹی میٹر تو کھسک نہیں سکتا، اور انسان ہے جو 190 ڈگری کا اینگل لے کے مڑ جاتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو سورج جیسی ہستی کو تو قابو میں کیے ہوئے اور انسان کو چھوڑ دے؟ آج اس نے چھوڑ رکھا ہے، کل پکڑ لے گا وہ۔ یہ قرآن کی آرگومنٹ ہے کہ کائنات بتا رہی ہے کہ اگر اس میں انسانی دنیا جیسا ظلم پایا جا رہا ہے تو یقیناً کائنات کا رب انصاف کرے گا۔ کیسے انصاف کرے گا؟ نافرمانوں کو وہ زقوم کا درخت کھلائے گا، تھور کا درخت۔ کیسی اس کی تاثیر ہوگی؟ دنیا کا تھور کی تفصیل تو کل پرسوں شاید بیان کر دی تھی میں نے۔ وہاں کا یہ پھل جب پیٹ میں جائے گا، جو گناہ گاروں کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کھانا ہوگا، تو تیل کی تلچھٹ کا، جو تیل کا نچلا حصہ ہوتا ہے نا، تیل پکنے کے بعد جو آخری حصہ رہ جاتا ہے، اس کی طرح پیٹ میں جا کے کھولے گا، اور ایسے کھولے گا جیسے کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے۔ پہلے یہ انہیں کھلایا جائے گا، پھر حکم ہوگا کہ ان کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ، اور پھر انہیں غسل کراؤ۔ کیسے غسل کراؤ؟ کہ گرم گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈال دو، یہ انہیں غسل کرایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ چکھو، تم بہت طاقتور تھے، بڑے عزت دار تھے۔ یہ سارے متکبرین کا انجام ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، خدا اور بندوں کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہیں، وہ سب اس انجام سے دوچار ہوں گے۔ اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس سے تم شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اور جو نیکوکار لوگ ہوں گے وہ مقام امن میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، قیمتی ریشم کے لباس، سندس اور استبرق پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، خوبصورت آہو چشم، وزال چشم حوروں سے انہیں بیاہ دیا جائے گا، ہر طرح کے پھل وہ طلب کر رہے ہوں گے اطمینان کے ساتھ،
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو موت دنیا میں آ گئی سو آ گئی، اب کوئی موت نہیں ہے جس کا ذائقہ انہیں چکھنا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ جاثیہ ہے، اس کا موضوع بھی وہی ہے جو پچھلی سورت کا، البتہ اس میں استدلال اب بہت تفصیلی ہو گیا ہے، اور خاص طور پر انفس و آفاق کی نشانیاں اس میں بہت ڈیٹیل میں بیان کی گئی ہیں، دلائل قدرت جنہیں ہمیں کہتے ہیں، اور دلائل ربوبیت۔ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی آیات ہیں، بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے، اور پھر یہ اللہ کی آیات ہیں، ان کو ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ اب یہ بتا دو کہ یہ اللہ کی آیات بھی آ گئی، پیغام بھی آ گیا، اس کے بعد کس چیز کو مانو گے؟ یعنی خود اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے، بس اب یہی کسر رہ گئی ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا انتظار کرو تو وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر وہی اس کی دلائل کی تفصیل ہے، دلائل قدرت و ربوبیت، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو آنکھوں کو کھولنے والی نشانیاں بھیج دی ہیں، بصائر بھیج دی ہیں، روشنی بھیج دی ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، یقین راننے والوں کے لیے، ان کو مان لو۔ اور اگر نہیں مان رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ بتا دیا ہے کہ کیا خیال کر رکھا ہے وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، کہ ان کو اور ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو ہم برابر کر دیں گے، ان کی جینا ان کا مرنا برابر ہوگا۔ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم چھوڑیں گے نہیں، اس طرح لازماً الگ انجام ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ قرآن میں وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو بھی انسان معبود بناتا ہے، اپنے آپ کو خود پوچھتا ہے۔ یہ بھی شرک کی ایک عجیب قسم ہے۔ یہ بظاہر کہیں سے بھی شرک نہیں ہوتا، کوئی ٹیکنیکلی اسے شرک نہیں کہہ سکتا، لیکن آدمی خود اپنی خواہشات کے پیچھے جب آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دے تو یہ پھر معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھا ہے کبھی اس شخص کو، اور یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے ہدایت اور علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے، اور اس کی سماعت اور اس کے قلب پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ تو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اسے تم کیسے ہدایت دے سکتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ ظاہر ہے کہ جو آدمی نفسانی خواہشات کو معبود بنا لے اور انہی کو معیار بنا کے جیے، اس کو کوئی بات اثر نہیں کر سکتی۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگ کہ یہی ہماری بھائی جو جینا ہے، اسی دنیا کا جینا ہے، اسی میں جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، اور ہمیں موت بھی آتی ہے تو بس زمانہ ہی مارتا ہے۔ یعنی خدا کے بھی کوئی عمل دخل وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں، یہ صرف گمان کر رہے ہیں اور ان کے اندازے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے تو وہاں بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال نامے سارے موجود ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی تھی جو آج ہم تم پہ، یہ کتاب ہے جو تمہارے متعلق پوری تفصیل بیان کرے گی حق کے ساتھ، اور تم جو کچھ کر رہے تھے ہم اسی لمحے میں لکھتے چلے جا رہے تھے۔ وقت اب ہو گیا انشاءاللہ، اور بلکہ بات بھی ہماری پوری ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔